ایک ہوتی ہے سیکنڈ نیچر، فطرت ثانیہ، ایسے ہی اور جو سیکنڈ نیچر بنتی ہے نا وہ معاشرے کی وجہ سے بنتی ہے، اور کئی بار گندی گندی خبیث عادات اچھے لوگوں کی سیکنڈ نیچر بن چکی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم تینوں اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، کب ہم نے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی ضرورت کو قربان کر کے کسی کو عزت دی ہو، کسی کی ضرورت کو پورا کیا ہو؟ اپنا محاسبہ کر لیں۔ ایثار نہ کرنا، اور وہ جو آیت آپ نے پڑھی نا وَمَن یوق شح نفسہ، لالچی نہ ہونا ہمارے معاشرے میں اونقا ہو چکا ہے۔ ایسا ہی عوام کو آپ چھوڑ دیجئے، خواص کو آپ لے لیجئے کہ یہ فیملی کے اندر، اچھا ایک پکی فیملی ہے نا، اس کے سارے بچے پکے بنیں گے۔ میرے پاس آتے نا لوگ تو مجھے سدھارنے کے لیے فیملیوں کو دیکھنا پڑتا ہے کئی بار۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی کمیونٹی کون سی ہے؟ کمیونٹی کی کچھ صفات ہوتی ہیں، ماں باپ کی کچھ صفات ہوتی ہیں، لوگ اچھے ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی وہ اپنے مفاد پر کمپرومائز نہیں کریں۔ میں اپنا صوفہ کسی کو کیوں دوں؟ مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، مفتی زبیر بیگا رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہے آپ کو؟ بالکل۔ ایک چینل پہ میں ہوتا تھا۔ اب چینل کی ایک پالیسی ہوتی ہے نا کہ آپ یعنی 4 اسکالرس طے ہیں۔ اب ہمارے جو بہت سارے قریبی علماء ہوتے تھے، طلباء ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے بیٹھیں۔ میں باقاعدہ یہ کرتا تھا، تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، کہ انہیں چینل پر ان کرنے کے لیے میں چھٹی مارتا تھا، اور چینل والوں کو بولتا تھا کہ آج فلاں علامہ صاحب آئیں گے۔ کیا بات ہے۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور میں اپنی جگہ پہ میرے صوفے پہ ان کو بٹھاتا تھا۔ ایک بار آپ یاد ہے ٹی وی ون کا، ٹھیک ہے، نہیں آپ بیٹھے بھی تھے نا پروگرام کے اندر القلم کے حوالے سے، جبھی یہ بھی بیٹھ چکے، زبیر بیگا رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جنہیں میں صوفہ دے دیتا تھا۔ حضور آپ اس دور میں یہ کام کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس کار کی ایمرجنسی لائٹیں جل رہی ہیں، دونوں انڈیکیٹر چل رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی موٹر سائیکل کا پہیہ آگے پھنسا دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نکل جاؤں کسی طرح۔ ایمبولینس کی آوازیں اور سائرن سن رہے ہوتے ہیں اور لائن کو چینج نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، میں اب اس میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے کرتا تھا، بھائی میں بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ یہ جو میں کرتا تھا یہ درس نظامی والی استادوں کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ، ٹھیک ہے، جنہوں نے درس نظامی پڑھایا ان کی وجہ سے نہیں کرتا تھا۔ ایک بزرگ تھے کمال بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے توسط سے پھر ان کے ایک شیخ تھے شاہ صاحب مبارک، میں ان کے پاس بھی گیا تھا۔ ان کی صحبت کی یہ برکت تھی کہ انہوں نے میری زندگی سے تکلف کو ختم کر دیا، اور یعنی ایسی سدا بہار شخصیت، ان کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی تھی، اور ان کا جو یقین ہوتا تھا، اور وہ جس یقین سے بات کرتے تھے وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی۔ اب ان کے ساتھ میری ایک عادت کیا تھی اس زمانے میں، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ سب کو شیخ بننا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ سب کو شیخ بننا ہے، مفادات بھی رکھنے، اور شیخ بننے کے لیے آ کے بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ بھائی تم آ کے بیٹھو، تھوڑا ٹائم گزارو۔ میں اس زمانے کے اندر مغرب کے بعد ان کے پاس جاتا تھا، وہ طبیب تھے، یعنی حکیم تھے، اور فی سبیل اللہ علاج کیا کرتے تھے، اور مغرب کے بعد سے لے کر 10 بجے تک ان کے پاس پیشنٹ آتے تھے، اور ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور بیچ میں چائے وغیرہ منگا لیتے تھے، مریضوں کو چیک کرتے تھے، پھر گفتگو کرتے تھے، درس مکتوبات مجدد الفثانی دیا کرتے تھے، جی باقاعدہ درسن، ٹھیک ہے، مطلب علمیت والے تھے، علمیت والے تھے، علمیت اور صاحب نظر۔ اب ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے اور 10 بجے تک بیٹھتے تھے، اور یہ ایک عرصے تک معمول رہا، تو وہ چیز آئی۔ اللہ والی اچھا وہ کس لمحے آئی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن آج حال یہ ہوتا ہے، آپ لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ ہمیں ایثار کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کئی بار لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ یہ کیسے کر لیتے ہو؟ میں کل کی آبزرویشن بتاؤں آپ کو، بتائیے۔ نیاز کا پلاؤ آیا ہوا تھا، ہاں، پلاسٹک کی ڈش تھی، ہم سب لوگوں نے نکال لیا۔ اچھا اچھی والی بوٹیاں تھی، بڑا مزے کا پلاؤ تھا، لیکن ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ہوگا کہ جو شاید منتظر ہوگا کہ یہاں سے ہٹے تو وہاں پہ وہ بھی کرے۔ جی، شاہد بھائی نے بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے نا اپنی پلیٹ سے 1-2 بوٹیاں اٹھائیں اور ڈش میں واپس ڈال دیں، نکالی بھی بوٹیاں،
اور وہ شاید توجہ گئی ہوگی کہ یار ایک بندہ ہے جس نے بعد میں کرنا ہے. اور وہ تو یہ اچھا یہ آبزرویشن تھی, بس دیکھا اپنے نے خاموشی سے, آپ کو بھی کچھ نہیں بولا, ابھی اتفاق یاد آیا. یہ واقعی اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے جو پتھر کو پارس بنا دیتی ہے, کندن کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ بلکہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, غزوے والا واقعہ, جب الاتش الاتش کی صدائیں تھیں. کیا بات ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صحابیہ رسول ہیں, شہید ہو رہے ہیں, سبحان اور پیاس کا غلبہ ہے, صحابیات پانی پلا رہی ہیں. آپ منظر تو نزا کے حالت میں ایثار, نزا کی حالت میں, اور جب کہ الاتش الاتش پکارتے ہوئے جو کیفیت کتابیں بتاتی ہیں وہ تو یہ کہ سخت پیاس کا غلبہ تھا. مطلب انسان ہے, طبیعت کے طور پر ہو سکتی ہے. ایک کے پاس آتی ہیں وہ صحابیہ, وہ کہتے ہیں کہ مطلب الاتش الاتش, پھر ساتھ والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پکارا الاتش الاتش, جاؤ انہیں پلا دو. پھر تیسرے کے پاس, پھر چوتھے کے پاس, اور پھر جب وہاں پہنچتی ہیں تو ان کا انتقال, ان کے مربی سرور دو عالم تھے. آپ دیکھیں ناممکن سی بات نظر آتی ہے, عام حالات تو ہے ہی نہیں, اور بعد میں انتقال بھی ہو جاتا ہے. وہ پہلے کے پاس پہنچتے ہیں, ان کا انتقال, پیالہ ہاتھ میں رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو یہ بات کر رہے تھے نا کہ جی یہ ایثار روایتی انداز میں ڈسکس نہ ہو, ایثار آپ سمجھا نہیں سکتے. ایثار کا جو لطف ہے نا وہ آپ منتقل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود صاحب ایثار ہونا ہوگا. جب یہاں پر ایثار ہوگا نا, اور پھر وہ جب منتقل ہوگا تو سامنے والا جو ہے اس رنگ میں رنگ جائے گا. تو ایک بات تو ہم نے اوورآل یہ کر لی کہ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو اس پر قربان کرنا, اور نوازش یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان نہیں کرنا, اپنی خواہش کو قربان کر دینا. ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم ضرورت قربان کرنا تو کجا, ہم اپنی خواہش کو قربان نہیں کر رہے ہوتے. اس پر ہم سب کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بدلیں, اور کوئی ضرورت مند آئے اپنی نظروں میں رکھیں اور ان کی مدد کر دیں. اب اس موضوع کو ہم یہاں روکتے ہیں تاکہ ہم ایک پہلو کو تبدیل کریں. ایک اور چیز ہے, کھانے پینے کی چیزوں کو یا مالی ضروریات کو چھوڑ دیجئے, ایک اور پہلو ہے اسپیس دینا. کیا بات, کیا بات ہے. یعنی اپنے مسلمان بھائی کو, فار ایگزامپل میں عالم دین ہوں, ٹھیک ہے, میری مسجد کے اندر ایک اور علامہ صاحب ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں, فار ایگزامپل وہ کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان علامہ صاحب کو اس مسجد میں کام کرنے کا اسپیس دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے یا نہیں, ایک تو یہ پہلو بھی ہے کہ ہمارے یہاں جسے اسپیس دے رہے وہی آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے اسے اگنور کرتے ہیں. کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ باصلاحیت ہیں اور مخلص ہیں نا, کوئی آپ کو نہیں کاٹ سکتا, ٹھیک ہے, یہ کمزوری کی وجہ ہوتی ہے. لیکن وہ مخلص ہے اور میں اسے اسپیس نہیں دے رہا. اچھا کس لیے اسپیس نہیں دے رہا؟ قرآن بیان کرنے کے لیے, حدیث بیان کرنے کے لیے. ایون بعض مقامات پر مفتی معاذ مدنی صاحب عزت نہیں دی جاتی, اسپیس نہیں دی جاتی, پلس عزت اس لیے نہیں دی جاتی کہ میں نے اگر اس کو عزت دے دی تو دیکھنے والے بولیں گے بھائی یہ تو فلاں. یہ جو ہمارے دماغ کا فطور ہے, اور یہ ہم اتنے چھوٹے دل والے ہو گئے, اور معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لے رہا, آپ یقین کیجئے کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اتنے چھوٹے دل والے. چونکہ میں نیچے سے سارے اسفار کرتے ہوئے پہنچاؤں, آپ یقین کیجئے کہاں کہاں روکنے کی کوشش کی گئی ہے, آئی نو, روڑے اٹکائے گئے, آئی نو, ٹھیک ہے. باقاعدہ بہت ساری جگہوں پر پوری کمپین چلائی گئی. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اسپیس دینا چاہیے تھا, آپ نے اسپیس تو دیا نہیں, کانٹے لگا دیے کہ بھئی یہ جو نیا آنے والا ہے یہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے. اس مینٹیلٹی کو ہمیں ختم کرنا بہت ضروری ہے.